لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: والقول الثاني أنهم مع آبائهم في النار. ایک قول یہ بھی ہے کہ کافروں کے اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوگی. واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة حدثنا عتبة بن زبرة بن حبيب حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى حذيفة كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفضل الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يقدر فيهم أنهم من أهل الجنة يموتوا جنتهم. وهذا هو المشهور بين الناس هو الذي نكتب به إن شاء الله عز وجل. وأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن بعض العلماء أنهم توقفوا بذلك وأن الإنسان كلهم تحت المشيئة. ایک اور یہ تھا جیسے ہم نے پڑھا کہ بھی آپ توقف رکھیں، خاموش رہیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ جو بچے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. قال ابو برزہ بإلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث من المنبعث زيد وحباب الصدر البارك وسائب الله وغيرهم قالوا ويشبه ما رسول مالك فيه وأتى في أبواب القدر ما أورد من الأحاديث في ذلك. وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس المالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. مومنوں کی اولاد تو یقینی جنت میں ہوگی نا، مشرکین کی اولاد کا معاملہ اللہ کے سوا. وهو غریب جدا وقد ذكر الله القرطبي في كتاب التزكية وذلك. وقد ذكروا في ذلك أيضا حديث عائشة بنت عائشة قالت: زي النبي إلى جنازة من الأنصار. حضرت پاک کو ایک جنازے پر دعوت دی گئی انصار کی، بچہ ان کا فوت ہوا تو فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من أصحاب الجنة لم يعمل السوء ولم يتركه. میں نے کہا حضور مبارک ہو، وہ بچی تھی، معصوم تھی، وہ تو ایسے ہے جیسے جنت کی چڑیا ہو، اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے نا. فقال غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجن وخلق أهلهم في أسباب آبائهم. اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، ابھی وہ اپنے باپ دادے کی پشت میں ہوتے ہیں اور اللہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. وخلق النار وخلق أهل أصحاب آبائهم. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فلما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم عنده من الشارع كره جماعة من العلماء الكلام فيها. بعد کا اس موضوع میں کوئی بات ہی نہ کریں. روادار بعض الارکان محمد بن ابی بکر الصدیق محمد بن حنفیہ وغیرهم. وأخرج ابن حبان في صحيح جرير بن حازم سمعت وخرج عن الأطاردي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما والمنبر يقول قال رسول الله يزال أمر هذه الأمة مواديا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الغدار والقدر. حضرت نے فرمایا میری امت کا معاملہ اعتدال میں رہے گا، شرط یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں تقدیر کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. قال ابن حبان يعني أطفال المشركين فهكذا باب
بکر بزار بن نبی جریم نے حاضر بھی مقام قدر باہو جماعت نبی جان ابن عباس موقفن بہرحال یعنی ایک بات کا فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی اولاد جو ہے وہ تو والدین کے ساتھ جنت میں، بلکہ نص قطعی میں ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو پوچھیں گے کہ یا اللہ ہماری اولاد، تو ان کو خبر دی جائے گی کہ تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے، لیکن ان کے اعمال تمہارے برابر نہیں کیا تھا، وہ تم سے نیچے کے درجے میں ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم جو عمل کرتے تھے تو اولاد کے لیے بھی تو کرتے تھے، اللہ حکم دے گے کہ ان کو بھی والدین کے درجے میں پہنچا دیا، اور والدین کے اعمال میں سے بھی کوئی چیز کم نہیں کی جائے۔ تو لہذا ایک تو متفق فیصلہ ہے حدیث کے مطابق بھی اور قرآن کے مطابق بھی، مومنین کی اولاد جو ہے وہ لازم جنت۔ اب اختلاف ہے مشرکین کی اولاد کے بارے میں، ان کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی وہ بھی جہنمی ہیں، چونکہ بڑے ہوتے تو باپ دادے کے دین میں چلتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اللہ جانتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں وہ عذاب میں ہوں گے، آخر کار انہیں بھی جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ 3-4 اقوال ہیں، اور سب سے راجح قول یہی ہے کہ آدمی خاموش ہے۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں، اس نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یتیم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے، نہ ہم حسین کے ساتھ تھے نہ علی کے ساتھ، تو آج ہم اپنی زبانوں سے بات کر کے کیوں قیامت میں پکڑے جائیں؟ لہذا ان معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ چاہے تو اس کے گناہ معاف کر دے، کیونکہ قتل بھی معاف ہو سکتے ہیں، معاف تو شرک نہیں ہوتا، وہ مشرک تو نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ اس پر الزام حضرت حسین کے قتل کا لگ سکتا ہے، شرک کا تو کوئی الزام نہیں لگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس میں توقف کریں، خاموش رہیں، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں۔ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہو۔ اور دوسری بزرگوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ اصل میں آل رسول جو ہے نا، سیدنا حسن حسین سارے خاندان، یہ تو بڑے ہی سخی لوگ تھے، بڑے کرم والے لوگ تھے، تو اور یزید بھی تو ان کا رشتہ دار ہے۔ یزید جو ہے یہ معاویہ کا بیٹا ہے، اور معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین جو ہے حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اس لیے ان کی رشتہ داری بھی تھی، ہو سکتا ہے حضرت حسین نے اس کو معاف بھی کر دیا ہو، تو ہم کیوں بات فتوے دیں؟ ہمیں کیا پتا، معاملات اللہ کے سپرد۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے گئے خلق قرآن کے مسئلے پر، بہرحال رہا ہو گئے، اور ان کا بادشاہ جو ان پہ ظلم کرنے والا تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا بیٹھ گیا تخت پہ، خلیفہ بن گیا، اور ان کا بیٹا جو ہے امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا، تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے باپ نے آپ سے ظلم کیا، آپ کو ناحق کوڑے مارے ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں اتنے کوڑے آپ مجھے مار لیں لیکن میرے باپ کو معاف کر دیں۔ حضرت میں اللہ کے بندے کیا کہے گا، میں تو کوڑے لگنے کے بعد ہی معاف کر دیتا ہوں، چونکہ تم آل رسول ہو، میں آل رسول کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، اور پھر ظلم کیا میں نے معاف کر دیا، بات ختم ہو۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، اس لیے ایسے معاملات میں آدمی کو کبھی بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اب جیسے بعض روایات میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ رسول اللہ میرے باپ میں جہنم میں، اس نے کہا سر جہنم، آپ نے ہاں میرے باپ ماں بھی جہنم میں، لیکن اس میں بھی فتویٰ یہی ہے کہ بالکل خاموش رہیں، کوئی بات نہیں، نہ ان کو جنتی کہیں نہ جہنم،
وجہ یہ تھی کہ وہ زمانے فترت کے لوگ تھے، اس وقت تو نبوت تھی نہیں، حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی جب حضور کی عمر 7 سال تھی، ابھی نبوت ملی ہی نہیں تھی، تو ایمان کس پہ لے آتے؟ لیکن ان کے نام یہ بتلاتے ہیں کہ صاحب کا دین پر ان کا ایمان تھا کہ اس کا نام عبداللہ تھا، کوئی کافر تو اگر نام عبداللہ نہیں رکھتا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا، تو کوئی کافرہ عورت جو ہے وہ تو اپنا نام آمنہ نہیں رکھتی، یہ تو آمنہ ایمان سے ہے۔ اس لیے وہ محتاط علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے مشکل مسائل میں آدمی خاموش رہے، کیونکہ نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں پوچھا جائے گا، تو اس سوال کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم کیوں فتوے دیتے رہیں اور مفتی بنتے رہیں؟ واللہ